اس وقت سبھی احتشام کی کال کا انتظار کر رہے تھے، مگر فیصل کا یوں اٹھ کر باہر چلے جانا سب کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا فریال بھابھی؟ فیصل بھائی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ بلائیں نا انہیں۔ مرحا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھہرو ذرا، میں دیکھتی ہوں۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو سکتا ہے ان کے کسی دوست کا ہی فون ہو۔ فریال جیسی ہی لان میں آئی، فیصل بھائی نے روتے ہوئے انہیں گلے لگایا تھا۔ کیا ہوا ہے بتائے تو صحیح، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ وہ احتشام کا فون آیا تھا، ان سے الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ فیصل اور فریال دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو ان کے چہروں سے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں روئے ہوں۔ کیا ہوا فیصل؟ بی جان یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ بی جان، وہ اشر کی سرجری کامیاب ہو گئی۔ وہ فوراً سے آ کر بی جان کے گلے لگ گئے۔ آج پہلی بار بی جان آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے بھی بی جان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور مرحا کی تو حالت وہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ میری بچی، اشر ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اسے نئی زندگی دے دی۔ انہوں نے مرحا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو جیسے وہ ہوش میں آئی اور فوراً سے بی جان کے گلے لگ گئی۔ آج سب کی آنکھیں ہی نم تھیں، بس فرق صرف اتنا تھا کہ آج سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ باقی سب کی طرح ارحم بھی وہیں لاؤنج میں اشر کی کال کا انتظار کرتے کرتے بی جان کی گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ فریال بھابھی نے اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے تھے، سو وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ فیصل بھائی بھی اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر آفس کا کام کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے احتشام کی کال آئی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل بھائی لاؤنج میں آئے تو بی جان اور مرحا وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ آئی احتشام کی کال؟ بی جان نے فیصل کو لاؤنج میں آتے دیکھا تو فکر سے پوچھا۔ جی بی جان، کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ ابھی ذرا مصروف تھا، کل بات کرے گا، اور اشر کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر ابھی فی الحال پاکستان واپس آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب تک ڈاکٹرز سے بات نہیں ہو جاتی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، اشر اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، میرے رب نے ہم پر اپنا کرم کیا۔ بی جان گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ مرحا کی بے چینی اس کے اندر سے آیا تھی، وہ ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی کو پریشان ہے؟ اب تو سب خیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے مرحا کو ایسے پریشان دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں پریشان نہیں ہوں، بس ویسے ہی، جب تک بات نہیں ہوگی اس وقت تک دل بے چین رہے گا۔ مرحا نے بی جان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر جہاں اتنا کٹھن وقت گزر گیا وہاں ہمیں تھوڑا اور صبر کر لینا چاہیے۔ بی جان خود بھی بہت پریشان تھی، مگر مجال ہے کہ کسی کے سامنے کبھی آنسو بہائے ہوں۔ بی جان آپ آرام کر لیں، کب سے یہاں بیٹھی ہیں، تھک جائیں گی۔ مرحا جانتی تھی کہ اشر کی بیماری کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ اندر سے نڈھال ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ تبھی انہیں آرام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں چلو اندر چلتے ہیں، تم بھی آرام کر لو، تمہیں بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ مرحا کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، تبھی اسے لگا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا تھا۔ اٹھ کر دیکھا تو اشر تھا۔ اشر، آپ کب آئے؟ کیوں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ اشر نے مرحا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی مرحا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ یکدم ہی غائب ہو گیا۔ اشر کہاں چلے گئے آپ؟ اچانک ہی کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ مر ہی جائے گی۔ تب ہی وہ نیند سے جاگی تھی۔ وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ ایسا خواب وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی، مگر اب تو بہت ہی بھیانک خواب دیکھا تھا اس نے۔ اتنا اندھیرا، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ خوف اب بھی اس پر طاری تھا۔ بی جان کی اچانک سے آنکھ کھلی تو دیکھا مرحا خوف زدہ سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیوں پریشان ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اسے یوں خوف زدہ دیکھ کر پریشان ہی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، بس ڈر گئی تھی۔ وہ بی جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اپنا خواب انہیں سنایا۔ انہوں نے اٹھ کر اسے پانی پلایا۔ پانی پی لیا تو اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کل ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ بی جان نے مرحا کا ہاتھ پکڑا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بی جان، بس اشر کی فکر ہونے لگتی ہے، کیا کروں، پریشان ہو جاتی ہوں۔ سوری، میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا۔ مرحا نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، دل کا غبار نکال دینا چاہیے، ورنہ یہ وبال جان بن جاتا ہے۔ انہوں نے مرحا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اشر کی سرجری کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ڈاکٹروں کے مطابق اسے مزید 20 دن انڈر آبزرویشن رکھنا تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے واپس آنے کے بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ آیا انہوں نے کب آنا تھا۔ احتشام تو اپنے گھر فون کرتا رہتا تھا،
اور بی جان، فیصل بھائی اور مرحا سے بھی اس کی فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی، مگر اشر نے بی جان، مرحا اور باقی سب سے صرف ایک ہی بار بات کی تھی۔ جہاں مرحا اشر سے بات کر کے مطمئن ہو گئی تھی، وہیں بی جان اور فیصل بھائی بھی کافی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ ارحم اب بھی اشر کے نہ آنے کی وجہ سے کچھ خفا خفا سا تھا۔ احتشام نے آج پھر سے کال کی تھی، سب نے بات کی، مگر مرحا شاید اپنے کمرے میں تھی، اس لیے اس سے بات نہ ہو سکی۔ اشر نے بھی اس سے حال احوال کیا تھا۔ بی جان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، فیصل بھائی کے دل کو بھی کچھ سکون ہوا تھا اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر کے۔ تبھی بی جان نے مرحا سے بات کروانے کا کہا تو احتشام نے یہ کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی کہ میں اسی کے نمبر پر کال کر لیتا ہوں۔ مرحا کو فون ملایا تو اس نے پہلی بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا۔ احتشام نے مرحا سے بات کی، پھر احتشام کو فون دے کر روم سے باہر چلا گیا۔ کیسی ہے میری جان؟ اشر کتنا خوش تھا، یہ اندازہ تو اس کی آواز سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ بہت ہو گیا اشر، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، بس کرے آ جائیں۔ مرحا آپ کے بنا نہیں جی سکتی۔ مرحا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی، ورنہ ڈاکٹرز تو بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے۔ اور پتا ہے، میری سرجری سے پہلے ڈاکٹرز نے احتشام کو سب کچھ بتا دیا تھا، تب بھی وہ بہت رویا تھا، مگر پھر اللہ کا نام لے کر رسک بھی لیا ہم نے۔ دیکھے نا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تو مسکرانے کا ٹائم ہے، رونے کا نہیں۔ اشر واقعی بہت خوش تھا، مگر آپ کی مرحا آپ کو مس کر رہی ہے۔ اس کا دل اشر کے بنا اب بھی اداس تھا۔ اچھا، ایک حل ہے میرے پاس۔ اب کی بار اشر کو شرارت سوجھی۔ کون سا حل؟ مرحا واقعی سنجیدہ ہو گئی۔ آپ کی آسٹریلیا کی سیٹ کروا دیتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، ویسے بھی ہمارا ہنی مون تو رہ گیا ہے، یہاں منا لیں گے۔ اشر نے ہنستے ہوئے کہا تو مرحا کا کہا گونجا تھا، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بھجوا دیں، مجھے تو ویسے بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ مرحا نے بھی اسے ویسے ہی جواب دیا تو اس کی مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے بہت گلہ ہے، اشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو مرحا حیران رہ گئی۔ کیا ہوا اشر؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ وہ اشر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ غلطی تو ہوئی ہے، مگر آ کر بتاؤں گا۔ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا، بتائیں نا، ورنہ مجھے کسی پل چین نہیں آئے گا۔ وہ خفگی سے کہنے لگی، آپ نے اپنے شوہر کو ابھی تک اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھلایا۔ اشر کی دلی خواہش تھی کہ مرحا اسے خود کھانا بنا کر کھلائے۔ بی جان نے ابھی تک مجھے کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور اگر آپ کے دل میں خواہش تھی تو کہہ دیتے، میں بنا دیتی۔ اب کی بار مرحا بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ او ہو، مذاق کر رہا تھا، اب رونا شروع نہیں کر دینا۔ اشر کو لگا کہ وہ ابھی پھر سے رونا شروع کر دے گی، تبھی فوراً سے بات بدلتی، نہیں رو رہی، آ جائیں پاکستان، پھر آپ کی ساری فرمائشیں پوری کروں گی۔ مرحا کو دل ہی دل میں خوشی محسوس ہوئی تھی کہ اشر اس کا کتنا احساس کرتا ہے۔ مرحا کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ اشر بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ وہ اشر سے کرتی ہے۔ احتشام ہاسپٹل سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گیا، جو کہ ہاسپٹل سے واکنگ ڈسٹینس پر تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو سامنے سے آتا ہوا شخص اسے جانا پہچانا سا لگا۔ وہ شخص بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو فوراً سے احتشام کو گلے لگایا تھا۔ اب احتشام بھی اسے پہچان چکا تھا، یہ فراز تھا، اس کا کلاس فیلو، جس نے ماسٹرز کرنے کے بعد آسٹریلیا میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس نے احتشام سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی یہیں آ جائے، مگر احتشام اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا اس نے انکار کر دیا تھا۔ احتشام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح فراز سے ملے گا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ احتشام یار، آ جائیں یہاں پر، پاکستان میں کیا رکھا ہے، اسی کمپنی میں ملازمت کر لیتے جہاں میں کر رہا ہوں۔ آج جب وہ احتشام سے ملا تو پھر سے اسے آفر کرنے لگا، نہیں یار، اب تو وہیں پر شادی بھی کر لی، 2 بچے ہیں میرے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ویسے بھی امی جان کبھی رضامند نہیں ہوں گی یہاں آنے پر۔ احتشام کو خود بھی پاکستان سے باہر جاب کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے خود بھی کبھی آسٹریلیا میں جاب کے لیے کوشش نہیں کی۔ تو کس سلسلے میں یہاں آیا ہے؟ اب وہ احتشام کے یہاں آنے کا سبب پوچھنے لگا تو احتشام نے سب بتا دیا کہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کے علاج کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر اس کے دوست کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے، اور علاج کے لیے خرچہ کہاں سے کیا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو احتشام نے اسے بتایا کہ اشر کے بھائی نے اپنی پراپرٹی بیچ کر اس کا علاج کروایا تھا۔ تبھی اس نے احتشام سے اس کا موبائل نمبر لیا اور خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ مگر احتشام کو اپنے دوست کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، مگر پھر سر جھٹکتے وہ خود بھی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے اور اب تک اشر اور احتشام سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ اشر، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کو اپنی مرحا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں اشر سے شکوہ کنا تھی، وہ بھی بہت اداس تھی کہ شادی کے بعد اتنے دن اس نے اشر کے ساتھ نہیں گزارے تھے جتنے اس کے بغیر رہ کر گزار لیے تھے۔
اشر اگر کبھی کال بھی نہ کرتا تو کم از کم ایک میسج ہی کر دیا کرتا تھا، اور اب تو اسے اپنے بھائی پر بھی رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بھائی کو بھی احساس نہیں ہے، وہی کال کر لیتے۔ وہ احتشام سے بھی خفا تھی۔ وہ کب سے اپنے کمرے میں آ کر اشر کو کال ملا رہی تھی، مگر جواب نہ دارد۔ اسے اب بزاریت نے آن گھیرا، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ میں بی جان سے پوچھتی ہوں، شاید انہیں کچھ معلوم ہو۔ وہ یہی سوچتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا۔ وہ قریب گئی تو اسے لگا کہ شاید بی جان کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ واپس ہی پلٹی تھی کہ سامنے سے اسے فریال بھابی آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا مرہا، خیریت؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو، کوئی کام تھا بی جان سے؟ فریال بھابی نے ایک سانس میں ہی اتنے سارے سوالات پوچھ لیے تھے۔ ہاں بھابی، بس وہ بی جان سے بات کرنے آئی تھی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، تو سوچا کہ بعد میں آ جاؤں گی، اس لیے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اور وہ آپ کا گبرو جوان ارحم کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آ رہا۔ مرہا ادھر ادھر نظریں گھماتے ان سے پوچھنے لگی۔ میں تو بالکل فٹ ہوں، وہ ابھی بھی سو رہا ہے، اٹھاتی ہوں اسے۔ آج کل بہت خفا خفا سا رہتا ہے، اشر کو بہت مس کر رہا ہے، اور پتا ہے آج تو اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی آف تھا۔ کہہ رہا تھا کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کھائے گا جب تک اشر واپس نہیں آ جاتا۔ وہ اسے ارحم کے بارے میں بتانے لگی۔ ہاں، انہیں تو میں بھی بہت مس کر رہی ہوں۔ مرہا کی اداسی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اوہ ہو، اشر کچھ زیادہ ہی یاد نہیں آ رہا؟ فریال بھابی نے مرہا کو مانی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ دراصل 2 دن سے ان کی کوئی کال نہیں آئی اور نہ ہی کوئی میسج آیا، بس اسی لیے پریشان تھی۔ بی جان سے یہی پوچھنے آئی تھی کہ بھائی یا اشر نے انہیں کال کی یا نہیں۔ اور ہاں، یاد آیا، شاید فیصل بھائی کو اشر نے کال کی ہوگی۔ فیصل بھائی نے کوئی بات کی آپ سے اس بارے میں؟ اب وہ فریال بھابی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں تو اگر کال آتی تو مجھے تو ضرور بتاتے وہ، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، مگر یاد آیا، مرہا آج رات 8 بجے بی جان کی ایک دوست آ رہی ہیں، وہ امریکہ سے آئی ہوئی ہیں۔ آج شام تیار رہنا، بہت اچھی سی تیار ہونا، بلکہ تمہیں آج میں خود تیار کروں گی۔ وہ اس کی اداسی کو نظر انداز کرتے اسے پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہی تھی۔ مگر فریال بھابی، اچھا تو نہیں لگتا نا کہ میرے شوہر علاج کے لیے باہر گئے ہیں اور میں اتنی زیادہ تیار ہو جاؤں۔ مرہا کو ویسے بھی بہت زیادہ میک اپ کرنا پسند نہیں تھا، اسی لیے اب بھی میک اپ کرنے سے منع کر رہی تھی۔ میں تو کروں گی، کیونکہ مجھے بی جان نے کہا ہے کہ میں تمہیں اچھا سا تیار کروں۔ فریال بھابی کافی کانفیڈنٹ تھی، لیکن مرہا ان کی اس بات کے جواب میں سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ جاؤ، بی جان اب تک فری ہو چکی ہوں گی، جو بات کرنی ہے کر لو، مجھے شام کے لیے کھانا بنانا ہے اور بھی بہت سے کام ہے۔ ابھی پہلے جا کر ارحم کو جگاؤں، دوپہر سے سو رہا ہے، پھر رات میں اسے نیند نہیں آئے گی۔ وہ مرہا کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بی جان اسے دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، مگر وہ پریشانی میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیوں پریشان ہے؟ بی جان اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ ارے ارے، کیا ہوا میری بچی کو؟ بی جان نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے پوچھا تو وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ بی جان، وہ اشر کال ریسیو نہیں کر رہے، 2 دن سے ان کی کال آئی اور نہ ہی کوئی میسج۔ بہت پریشان ہو گئی ہوں، بس اسی بات پر رو رہی ہوں۔ ایسے دل چھوٹا نہ کیا کرو، ابھی تو اتنی لمبی زندگی گزارنی ہے، ذرا سی بات پر روتی رہی تو ہو گیا تمہارا کام۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ لوگ اتنی دور ہیں، سگنلز کا مسئلہ ہو گیا ہوگا، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور اب جاؤ اور جلدی سے تیاری شروع کرو۔ فریال نے تمہیں بتا دیا ہوگا اور تمہیں مہندی لگانے کے لیے محلے کی لڑکی آئے گی۔ فریال کے پاس ٹائم نہیں تھا، ورنہ وہ لگا دیتی۔ وہ اس کے رونے کو نظر انداز کیے اسے تیاری کا کہہ رہی تھی، اور مرہا کو کم از کم بی جان سے تو ایسی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ حیران سی بی جان کو دیکھنے لگی تو وہ یکدم ہی بولی، اب مجھے ہی دیکھتی رہو گی یا تیاری بھی کرو گی؟ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی حیران سی شکل دیکھ کر بی جان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ فریال بھابی نے کچن کا سارا کام کر لیا تھا اور اب وہ مرہا کو تیار کرنے اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ مرہا نے لائٹ گرین کلر کی گھٹنوں تک آتی گولڈن امبرائڈرڈ شرٹ کے ساتھ لائٹ گرین ہی کیپری اور دوپٹہ پہنا تھا۔ لمبے سلکی گھنے بالوں کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک دل فریب لگ رہی تھی۔ مرہا کے ہنائی ہاتھوں میں گولڈن کے کنگن بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ واہ بھئی واہ، تمہارے ہاتھوں پر تو مہندی کا بہت رنگ آیا ہے، ابھی شاید 1 گھنٹہ پہلے ہی مہندی لگائی تھی نا؟ فریال بھابی بھی اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں۔
ہاں مگر مجھے اتنا زیادہ تیار ہونا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ اب بھی حد سے زیادہ کنفیوزڈ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، فریال بھابھی اس کے اتنا کنفیوزڈ ہونے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً تیار ہی تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا تو فریال بھابھی دروازہ کھولنے گئیں تو باہر چلی گئیں۔ مرہا مزید پریشان ہو گئی کہ فریال بھابھی ایسے اچانک کہاں چلی گئی۔ ابھی وہ خود جانے کا سوچ رہی تھی کہ کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو مرہا کو یقین ہی نہیں آیا کہ اشر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور یکدم ہی اسے اپنا خواب یاد آیا تو وہ ڈر گئی۔ وہ خوف زدہ سی اشر کو دیکھنے لگی۔ اشر اس کے قریب تھا، اسے باہوں کے حصار میں لیا تو وہ اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھنے لگی۔ آپ آ گئے اشر؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ارے ارے یہ کیا، میری وائفی کیوں رو رہی ہے؟ خبردار بالکل بھی نہیں رونا، ایسے روئے گی نا تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اشر نے ٹیشو سے اس کے آنسو احتیاط سے صاف کیے کہ کہیں اس کا میک اپ ہی خراب نہ ہو جائے۔ ایک چیز کی ابھی بھی کمی ہے، اشر نے اس کے حنائی ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تو وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اشر نے ڈریسنگ ٹیبل سے ڈائمنڈ کی رنگ اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی، پھر اس کے بازو اپنے کاندھوں پر رکھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ I missed you so much, my dear and lovely wife۔ اشر نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیا کے رنگ بکھر گئے تھے، جنہیں دیکھ کر اشر کے اندر تک سکون اترنے لگا تھا۔ اشر کے اس طرح سے دیکھنے پر مرہا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ جھکی جھکی نظر تیری کمال کر گئی، اٹھی جو ایک بار سو سوال کر گئی۔ اشر نے گنگناتے ہوئے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا تو مرہا نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اشر نے بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب چلے نیچے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اشر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو مرہا جیسے ہوش میں آئی تھی۔ او ہاں، بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ مرہا کو خیال آیا تو شرمندہ سی ہو گئی۔ جی آپ کے بھائی، بھابھی، امی سب ہی نیچے موجود ہیں اور سب ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دراصل صرف احتشام آپ سے ملنے یہاں آنا چاہ رہا تھا، مگر بی جان نے آپ کی امی اور بھابھی کو بھی یہیں بلا لیا۔ اشر نے مرہا کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ کیا امی اور بھابھی بھی؟ اب تو وہ اور زیادہ کنفیوزڈ ہو گئی کہ سب کیا سوچیں گے۔ اتنی پریشان نہ ہو، سب کو پتا ہے کہ میاں بیوی اتنے عرصے بعد ملے تو پھر۔ اشر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مرہا کو پھر سے قریب کیا تو مرہا نے اسے خود سے دور کیا۔ پلیز اشر، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے مرہا پھر سے آئینے میں دیکھ کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے پوچھ لیجئے، میں بتا دوں گا کہ میری وائفی کیسی لگ رہی ہے۔ اشر اس کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ او ہو اشر، کیا میں ایسے سب کے سامنے جاؤں گی؟ مرہا نے اشر سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسے مطلب کیسے؟ اشر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ مرہا کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ میرے بال کھلے ہیں، میں بال لپیٹ کر حجاب کروں گی، پھر ہی جاؤں گی نا۔ مرہا نے اشر کے ماتھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جیسے اسے یاد دلانا چاہ رہی ہو۔ تو واقعی اشر کو جیسے سب یاد آ گیا کہ مرہا تو کبھی بھی حجاب کے بغیر نہیں جاتی۔ او سوری ڈیئر وائفی، لیکن جلدی کریں، سب کہیں گے کہ ان کا رومانس ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اشر نے ہاتھ میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تو مرہا نے اشر سے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں آتی ہوں۔ اور اشر کو شاید مرہا کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، جیسے مرہا نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا۔ اشر جیسے ہی جانے لگا، مرہا نے اشر کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جائیں، ساتھ چلتے ہیں، بس ہو گیا۔ مرہا اشر کو خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ سکارف کو پنز سے سیٹ کرتے ہوئے وہ اشر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مرہا اور اشر جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دونوں نے سلام کیا تو سب نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے ملی، پھر بھابھی اور امی سے۔ سبھی مرہا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جو شاید اشر کے آنے کی خوشی میں مزید کھل اٹھا تھا۔ میک اپ تو اچھا تھا ہی، مگر آج تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مرہا کی امی اور بھائی اسے خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگے۔ چاچو، آج تو آپ کی دلہن بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ارحم سے رہا نہ گیا تو بول ہی دیا، اور ارحم کی اس بات پر سب ہی ہنسنے لگے تھے۔ اچھا، آپ کے لیے بھی دلہن لے آئیں؟ اشر نے مسکراتے ہوئے ارحم سے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں چاچو، ابھی میں چھوٹا ہوں، جب بڑا ہو جاؤں گا نا تو بی جان میری دلہن بھی لے آئیں گی۔ ارحم کی باتوں پر سب ہی ہنس رہے تھے۔ اشر کو اب بھی چین نہیں آیا تو پھر سے ارحم سے پوچھنے لگا، ارحم آپ کو کیسی دلہن چاہیے؟ چاچی جیسی۔ ارحم نے مرہا کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سب ہی کا کہا گونجا تھا۔
بس مرہا تیاری کر لو۔ فریال بھابی نے مرہا کو مانی خیز نظروں سے دیکھا تو وہ سر جھکا گئیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مرہا کو کچھ یاد آیا تو بی جان سے پوچھنے لگی، بی جان آپ کے مہمان آنے والے تھے نا جو امریکہ سے آئے تھے، وہ کیوں نہیں آئے اب تک؟ تب ہی فریال بھابی نے ہنستے ہوئے کہا، مہمان امریکہ سے نہیں آسٹریلیا سے آ رہے تھے، اور مرہا کی معصومیت پر سب ہی ہنس دیے۔ بیچاری مرہا کو اب تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ مرہا کے علاوہ سب لوگ جانتے تھے کہ اشر اور احتشام پاکستان آ رہے تھے۔ وہ تو بیچاری شرمندہ ہی ہو گئی اور دل ہی دل میں اشر سے خفا بھی تھی کہ اس نے سوائے مرہا کے سب کو بتا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد مرہا کے گھر والے جانے کے لیے اٹھ گئے۔ احتشام کو بھی سفر کی بہت تھکن تھی، مگر وہ مرہا کی خاطر ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ اس کے گھر آ گیا تھا، اسی لیے وہ سب جلد ہی گھر جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تب ہی ارم اٹھ کر اشر کے پاس آیا تو اشر نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ چاچو، نیکسٹ ٹائم اگر آپ مجھ سے دور گئے نا تو میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گا۔ وہ اپنے چاچو کو کھلی دھمکی دے رہا تھا۔ اچھا، اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ اشر نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے پوچھا تو ارہم نے نہ میں سر ہلا دیا۔ ابھی آپ واپس آ گئے ہیں نا تو اس لیے ناراض نہیں ہوں، لیکن اگر دوبارہ چلے گئے نا تو پھر میں زیادہ ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ نہیں، اب نہیں جاؤں گا، اشر نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو ارم بھی مسکرا دیا۔ پھر وہ سب کافی دیر تک لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ ارم تو اشر کی گود میں سر رکھے سو گیا۔ بی جان کو بھی نیند آ رہی تھی، وہ بھی اٹھ گئیں تو فیصل بھائی اور فریال بھابی بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور مرہا بھی اشر کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مرہا نے سکارف اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جیسے ہی پلٹی تو اس کا سر اشر کے سینے سے ٹکرا گیا۔ میرے لیے اتنی محبت کی ہے، اتنا تیار ہوئی ہیں آپ، اتنا سارا میک اپ، اور ان سب چیزوں سے زیادہ جو چیز میرے دل کو بھا گئی ہے وہ ہے آپ کے ہاتھوں کی مہندی۔ جب اتنی محنت کی ہے تو وصولی تو بنتی ہے نا۔ اشر اسے خود سے قریب کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا تو مرہا کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ نہیں، آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، جسے سن کر اشر کو 100 والٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اسے سمجھ تو آ گئی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کہا، مگر پھر بھی میرا دل ہی رکھ لیتی کہ میرے لیے تیار ہوئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مرہا سے دور ہوا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مرہا جیسے رو دینے کو تھی، وہ تو ویسے بھی ہر وقت رونے کے لیے تیار ہی رہتی تھی، اب بھی آنسوؤں سے روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، اٹھ کر لائٹ آف کی اور وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ اشر آیا تو وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، بیڈ پر جا کر سوئیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اشر نے سنجیدگی سے کہا تو مرہا کے دل کو برا لگا، مگر آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ آپ 2 منٹ میں بیڈ پر آ جائیں، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ وہ اسے حکم دیتا بیڈ پر جا کر سو گیا تھا۔ جب تک وہ صوفے سے اٹھی وہ گہری نیند میں جا چکا تھا اور اب اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اشر کی نیند خراب ہو، اسی لیے وہیں صوفے پر سو گئی۔ پھر تہجد کے لیے اٹھی، نماز ادا کی اور پھر فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اذان ہوئی تو نماز ادا کر کے اشر کو نماز کے لیے جگایا تھا۔ اشر اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اسی لیے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی تھی، پلیز اشر اٹھ جائیں، نماز پڑھ کر پھر سو جائیے گا۔ وہ پھر سے اس کا کندھا ہلانے لگی۔ آپ کو ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ اشر نے غصے سے کہا تو مرہا اس سے دور ہوئی تھی۔ اتنا غصہ کر کے اب اشر کی نیند بھی اڑ چکی تھی، لہٰذا نماز کے لیے اٹھ گیا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دیکھا وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ رات کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا تو شرمندگی نے دل کو آن گھیرا۔ میں شاید اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، وہ خود سے کہتا، اسے ڈھونڈنے لگا۔ باہر چلی گئی کیا؟ وہ باہر جانے لگا تو دیکھا دروازہ لاک تھا، بالکونی میں بھی کہیں نہیں تھی، وہ واش روم بھی خالی تھا۔ سائیڈ روم میں جھانکا تو وہ نیچے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اوہ ہو، اتنے سارے آنسو آپ کہاں سے لے آتی ہیں؟ ہر وقت ہی رونے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا یار سوری، مرہا کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ آپ جائیں، آرام کریں، جب میرا دل ہلکا ہو جائے گا تو میں رونا بند کر دوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوں، اس لیے یہاں سائیڈ روم میں آ گئی۔ آپ یہاں سے جائیں ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ اسے شدید غصہ آیا ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے مرہا کو بہت خفا کر دیا ہے، اس لیے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ تب ہی خاموشی سے اٹھ گیا اور اشر کا یہ انداز مرہا کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اشر پھر بھی اسے منائے گا، مگر اشر کی اس بے رخی پر مرہا کو بہت دکھ ہوا تھا۔ مرہا آدھی رات سے جاگی ہوئی تھی، لہٰذا وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اشر شدید ٹینشن میں تھا، بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں آئی تو وہ پریشان ہی ہو گیا۔
साइड रूम में झांक कर देखा तो वो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। अशर की नींद जितनी कच्ची थी, मिरहा उतनी ही नींद की पक्की थी, इसीलिए इसे पता ही नहीं चला कि कब अशर ने इसे उठाकर बेड पर शिफ्ट कर दिया था। इसकी आंख खुली तो देखा सुबह के 10 बज रहे थे। दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी। सबने नाश्ता भी कर लिया होगा या शायद सब मेरे इंतजार में बैठे होंगे। और फिर ख्याल आते ही सोचने लगी, मैं बेड पर कैसे आई? मैं तो वहां साइड रूम में। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अशर कमरे में दाखिल हुआ था। आप फ्रेश होकर नीचे आ जाएं, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। वो बोल कर जाने ही वाला था कि मिरहा की आवाज पर पलट कर देखा, मुझे भूख नहीं है, आप नाश्ता कर लें। मिरहा ने अशर की तरफ बगैर देखे कहा, आपको मुझ पर गुस्सा है तो मुझ पर ही निकाल लीजिएगा, मगर नाश्ता तो आपको करना ही होगा हर हाल में। 2 मिनट में आ जाएं, दोबारा नहीं कहूंगा। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था। वो भी जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए पहुंच चुकी थी। बीजान, आज मैं खाना बनाऊंगी। मिरहा फरागत से उकता चुकी थी और वैसे भी अभी इसका मूड अशर से सख्त खराब था, इसीलिए कमरे में जाने से गुरेज कर रही थी। नहीं, आज तो मैं ही बनाऊंगी। शाम में तुम खीर बनाओगी तो कल से जो काम करना चाहो वो कर सकती हो। फरियाल भाभी ने इसे आज का सारा प्लान बता दिया था। वो बीजान के साथ वहीं लाउंज में ही बैठकर बातें करने लगी। अशर को भी ऑफिस की तरफ से कॉल आ गई थी, मिरहा मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। मिरहा फरियाल भाभी से बातों में मसरूफ थी, तभी अशर ने इसे वहां आकर कहा था। वो जितना कमरे में जाने से बच रही थी, अब इसे न चाहते हुए भी जाना पड़ा। इसने अशर की सारी चीजें निकालकर सामने बेड पर रख दी और कमरे से चली गई। वो अभी लाउंज में जाकर बैठी ही थी कि फिर से अशर ने इसे आवाज लगाई थी। वो तकरीबन भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती कमरे की तरफ गई। वो कमरे में गई तो अशर सामने खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। जैसे ही वो बात करके फारिग हुआ, वो इसकी तरफ आया। वो अपनी जगह से उठ गई। आइंदा मुझे दोबारा आवाज ना लगानी पड़े। क्यों गई थी वापस? सब क्या कहेंगे कि आप मुझे कुछ समझते ही नहीं। वो निहायत संजीदगी से कह रहा था, सॉरी, आइंदा नहीं होगा। मिरहा नजरें झुका गई। वो सर झुकाए इसके सामने ही खड़ी रही। ऐसे करेंगी ना तो मैं बहुत बदतमीज हो जाऊंगा। ये कहते ही अशर ने मिरहा को जोर से गले लगा लिया। मिरहा का जब्त टूट चुका था। वो फिर से सिसकने लगी थी। सॉरी यार, मत रोया करें, आपका इस तरह से रोना मुझे बहुत तकलीफ देता है, और अगर आइंदा मैं गुस्सा करूँ ना तो बेशक बीजान को मेरी शिकायत लगा दीजिएगा। वो इसके आंसू साफ करते हुए बोला, खुद आप जो कुछ भी करें जायज है, और मैं अगर कुछ भी कह दूं तो आपको बुरा लग जाता है। आपने मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। मैं आपके लिए इतनी परेशान थी। सबको पता था कि आप वापिस आ रहे हैं। नहीं पता था तो एक मुझे नहीं पता था। मैं तो तैयार भी नहीं हो रही थी। वो तो बीजान ने मुझे कहा कि इनकी कोई दोस्त आ रही हैं तो मैं तैयार हो जाऊं, और फिर फरियाल भाभी ने जबरदस्ती मेरा मेकअप कर दिया। मैंने गुस्से में आपसे ऐसा नहीं कहा कि आपके लिए तैयार नहीं हुई, वो तो वैसे ही कह दिया मैंने। और अगर आप मुझे बता देते तो मैं खास तौर पर आपके लिए तैयार होती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल चुकी थी। अशर ने इसे बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठाया और पानी पिलाया था। जी बिल्कुल, आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। अभी मुझे देर हो रही है, शाम तक वापस आऊंगा तो आपकी सारी बातों के जवाब दूंगा। शाम में आइसक्रीम खाने जाएंगे, ठीक है? अशर ने इसका हाथ थामा तो मिरहा ने वापस खींच लिया। तभी अशर ने इसे गले लगाया। फिर से सॉरी यार, मुआफ करने वाला बदला लेने वाले से बड़ा होता है। अशर ने इसके गिर्द बाहों का हसार तंग करते इसके कान में सरगोशी की। क्या याद करेंगे, जाएं, माफ किया। वैसे बहुत चालाक हैं आप, माफी मांग रहे हैं कि मैं बदला ना लूं। मिरहा ने इससे अलग होते हुए कहा तो वो हंस दिया। ले लीजिएगा जितने बदले लेने हैं, मगर बस रोने का शुगल अच्छा नहीं है। अशर ने इसके चेहरे पर आती लटों को कान के पीछे करते कहा तो वो भी मुस्कुरा दी।